بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات، وعلى قدرته وعلمه إحكام المصنوعات، المتعالي عن مشابهة الجسمانيات، المنزه بجلال قدسه عن مناسبات الناقصات. نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمه المتواترات المتظاهرات، ونشكره شكرا على نعمه المتواترات المتظاهرات، ونستعينه على دفع الباساء وكشف الضراء في جميع الحالات. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صاحب الآيات والبينات، وعلى آله الهادين من الشبه والضلالات، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من الزلات، واللعنة الدائمة على من يستحقها في الكائنات. أما بعد، فقد قال الله الحق في الكتاب الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. معزز سامعین اکرام، میرے بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ 3 دنوں سے جس آیے مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، پروردگار عالم کا اس آیت میں ارشاد ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی نوع انسانی، بنی نوع بشر کو کرامت عطا کی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اس بنی نوع انسانی کو اپنی بہت ساری مخلوقات پر شرف اور فضیلت عطا کی، کرامت عطا کی اور بہت ساری فضیلت عطا کی۔ پروردگار عالم حضرت انسان کا کس خوبصورت انداز اور کتنے اچھے لب و لہجے میں قصیدہ پڑھ رہا، اس لیے کہ کرامت یہ محض ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس کی وضاحت کے لیے خود ایک مجلس درکار ہے۔ کرامت کہتے کسے ہیں؟ کرامت ہوتی کیا شے؟ لیکن اس وضاحت میں نہیں جانا ہے، چونکہ آج تیسری مجلس میں جا کے یہ توفیق ہوئی اس آیت کے ترجمے سے آغاز کیا جائے، لہٰذا اب گفتگو اسی آیت کی روشنی میں جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے، اصحاب ائمہ علیہم السلام اور ہم، سیرت اصحاب
معصومین علیہم السلام اور ہم، اسی تناظر میں، اسی روشنی میں انشاءاللہ معروضات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پروردگار عالم اس آیت میں ظاہر سی بات ہے جب تعریف کر رہا ہے پوری بنی نوع انسانی کی، تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی اس حضرت انسان میں، کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کرامت عطا کی، اور اس کے بعد میں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوقات پر برتری اور فضیلت عطا کی۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ انسان، یہ حضرت انسان آیا دنیا میں اس انسانوں کی شکل میں، انسانی وجود میں، انسانی پیکر میں، بشری اس وجود میں وہ کس طریقے کی، کن صفات کی، کن کوالٹیز کی ہستیاں دنیا میں آئی ہیں کہ جن کے لیے قرآن کریم نے یہ کرامت اور فضیلت کی بات کی ہے۔ تو پروردگار اس آیت میں اعلان کر رہا کرامت عطا کی، فضیلت عطا کی، اور جب انسان کی خلقت کی بات آئی تو قدرت نے کیا کہا؟ انی خالق بشرا من طین، میں ایک بشر خلق کر رہا ہوں، کس چیز سے؟ مٹی سے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ بات خلقت کی آئی تو مٹی سے، ایک پست مادے سے، اور دوسری طرف باتیں کرامت، اشرفیت، فضیلت، برتری، بلندی، ان سب چیزوں کی ہو رہی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، دل چاہتا ہے بارگاہ پروردگار میں، بارگاہ معبود میں دست ادب جوڑ کر سوال کروں، پروردگار جب تجھے اشرف کو بنانا تھا، افضل کو بنانا تھا، برتر کو بنانا تھا، تو مادہ بھی افضل لیا ہوتا، مادہ بھی برتر لیا ہوتا۔ جس چیز سے، جس میٹیریل سے تو یہ با کرامت، با فضیلت، اشرفیت والی مخلوق خلق کر رہا ہے، تو اس کے لیے میٹیریل بھی کرامت، فضیلت والا لیا ہوتا۔ بھائی ہمارے یہاں 4 عناصر پائے جاتے ہیں: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ظاہری آنکھوں سے بھی اگر دیکھیں ہم، آگ وہ بھی زمین کے اوپر، پانی وہ بھی زمین کے اوپر، ہوا وہ بھی زمین کے اوپر۔ تو یہ چاروں کے چاروں عناصر، ان چاروں میں ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے نیچے رہنے والی چیز جو ہے وہ ہے مٹی، اور جس مٹی سے پروردگار نے جس کا قصیدہ پڑھا، اسے خلق کیا، وہ اسی پست مادے مٹی سے۔ تو پروردگار یہ راز کیا ہے؟ تو نے بنایا اشرف کو، غور کر رہے ہیں آپ؟ تو نے بنایا اشرف کو مٹی، اور جس مادے کا انتخاب کیا وہ پست۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جسے تو نے آگ سے بنایا ہے وہ مخلوق شکایت کرے کہ مجھ سے پست مادے سے تو نے ایک مخلوق بنائی اور افضل تو نے اسے قرار دیا، میرا کیا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ عجب نہیں پروردگار عالم کا جواب ہے کہ شاید تم نے اس انسانی تاریخ کا مطالعہ صحیح سے نہیں کیا۔ ہم نے ایک مخلوق بنائی تھی افضل مادے سے، آگ سے بنائی تھی، لیکن جب اس کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ تو اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں، آگ افضل ہوتی ہے، مٹی پست ہوتی ہے، افضل مفضول کے آگے نہیں جھکا کرتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔
ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ٹرائل نہیں کیا، ٹرائل ہوا لیکن اس کا جو جواب آیا وہ نگیٹو تھا۔ جب حکم دیا گیا کہ آدم کے سامنے سر کو جھکا لو، معبود میں، وہ آرگومنٹ قرآن کریم نے کوٹ کیا ہے، اور یہی کہہ کے سامنے والا آرگومنٹ کر رہا ہے کہ میں افضل ہوں۔ افضل کیسے مفضول کے سامنے سر کو جھکائے؟ تو پروردگار یہ جواب دے گا کہ بنایا افضل کو ہے، لیکن مادہ پست اس لیے انتخاب کیا تاکہ وہ زندگی بھر یہ احساس کرتا رہے کہ چاہے اپنی زندگی میں کتنی اونچی پرواز کیوں نہ کر جاؤ، لیکن اپنی اصلیت، اپنی اوقات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ تمہاری خلقت ایک پست مادے سے ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ چاہے جتنی اونچی پرواز چاہو، وہ ذہن میں یہ رہے کہ ہماری جو آغاز ہے، ہمارا جو آغاز ہے، ہماری جو ابتدا ہے، وہ ایک پست مادے سے، مٹی کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ ہمیشہ ذہن میں یہ خیال رکھے۔ اور آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اسی انسانی حقیقت اور سچائی اور اس کے آغاز و انجام کے بارے میں بڑی لطیف تعبیر استعمال کی ہے۔ مال آدم، مال ابن آدم الکبر، اولہ نطفۃ قذرہ وآخرہ جیفۃ فتنہ۔ آپ غور کیجئے، پروردگار عالم نے یہ جو سالاری رکھی ہے، یہ جو کرامت رکھی ہے، یہ جو فضیلت کی بات کی ہے، بات کرامت کی ہے، بات فضیلت کی ہے، بات افضلیت کی ہے، لیکن مادہ پست کیوں انتخاب کیا ہے؟ یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ زندگی کے ہر کمال تک پہنچ جائیں آپ، سب کچھ دنیا میں پروردگار آپ کو ہر بلندی عطا کرے، لیکن یہ فارمولہ دماغ سے نہ نکلنے پائے کہ ہماری ابتدا اور ہمارا آغاز کہاں سے۔ امیر المومنین کہتے ہیں اس اولاد آدم کو کیا ہو گیا ہے، یہ کس بات پہ تکبر کر رہا ہے؟ اولہ نطفۃ قذرہ، اس کا آغاز ایک ایسے غلیظ مادے سے ہوا جس کا ذکر تہذیب مجلس کے خلاف، وآخرہ جیفۃ فتنہ، جس کا انجام ایک مردار کی شکل میں ایسا نجس کہ اگر کوئی اسے چھو لے تو وہ بھی نجس۔ تو جس کا آغاز بھی نجس، جس کا انجام بھی نجس، وہ اس درمیانی زندگی میں آخر کس بات پہ تکبر کر رہا ہے؟ بڑی برکت اللہ بیان ہے۔ جس کا آغاز، جس کی ابتدا نجس، جس کی انتہا اور انتہا ایسی نجس کہ کوئی ہاتھ لگا دے۔ بھائی مسئلہ شرعی ہے، میت کو اگر چھو لیا تو غسل مس میت واجب ہے یا نہیں؟ تو انتہا ایسی نجس کہ کوئی چھو لے تو وہ بھی نجس۔ اب یہ درمیانی زندگی میں یہ حضرت انسان کن سواریوں پہ بیٹھ کے کس وادی میں پرواز کرتا ہے کہ نہ وہ اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے، نہ اپنی اصلیت کو دیکھتا ہے، نہ اپنے آغاز کو دیکھتا ہے، نہ اپنے انجام کو نگاہ میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار تو کیا اس دنیا میں کسی کو سر اٹھا کے چلنے کا حق نہیں ہے؟ معبود کیا اس دنیا میں کسی کو سر اٹھا کے چلنے کا حق نہیں ہے؟ تو یہ کرامت اور یہ فضیلت، یہ برتری، یہ افضلیت، یہ ساری باتیں کر کے تو ہمیں خوش کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ عجب نہیں پروردگار آواز دے۔ ایسا نہیں ہے، کائنات میں
ہماری کچھ مخلوق ایسی ہیں کہ جن کی پاکیزگی پر پروردگار عالم کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے، اس نے ان کی پاکیزگی پہ مہر لگائی ہے۔ نہیں اور وضاحت کر دوں، کچھ ایسے وجود ہیں کہ جہاں پر پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ جب ان کی خلقت کا وقت آیا تو عرش اعظم پہ بلا کے ایک سیب کی شکل میں غذا عطا کی گئی تاکہ ان کے جسم کا خمیر تیار کیا جائے۔ اور یہی نہیں، اتنا اہتمام کیا گیا کہ آج جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس خاتون کا بوریا بستر گھر کے گوشے میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن جب علی کی ولادت کا وقت آیا خانہ کعبہ میں بلایا تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کتنا پاکیزہ وجود دنیا میں آنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایسا بھی نہیں ہے، لیکن پروردگار پھر مطلب کیا ہے تیرا؟ پھر مطلب کیا ہے؟ کہا بس یہی نقطہ سمجھ تمہیں سمجھانا ہے، جن کی پاکیزگی پر ہم نے مہر لگائی، دنیا کے ہر کمال کو اور وہ بھی ہر کمال بدرجہ اتم اسے جن کے وجود میں قرار دیا، انہوں نے زندگی کے کسی موڑ پر، کسی فضیلت پر یہ کبھی اترا کے نہیں کہا کہ تو کیا مجھ سے بات کرے گا، میری ولادت تو خانہ کعبہ میں ہوئی، تیرا اور میرا کیا مقابلہ، میرے بارے میں تو پیغمبر نے یہ فرمایا نہیں۔ ان کو سب کچھ ملا لیکن زندگی میں کبھی کچھ بھی نہیں کہا۔ اور ایک ہم ہیں، ایک یہ مخلوق ہے، آج کے دور کا انسان ہے کہ اللہ نے ذرا سے نواز دیا تو اب آپ دیکھیے فرش عزا پہ بیٹھنے میں بھی انہیں ذلت محسوس ہوتی ہے۔ پروردگار اسی نقطے کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دونوں تصویریں ہیں۔ اب اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو کہ اپنی حیثیت، اپنے آغاز کو اپنے ذہن میں رکھو، ہر کمال کو خداوند عالم کا عطیہ اور اس کی عنایت کو سمجھو، اور سمجھنے کے بعد تواضع انکساری کے ساتھ اپنے شانوں کو جھکائے رکھو تو تمہاری بھی عظمت فرشتوں سے برتر ہوگی، تم بھی صاحب کرامت، صاحب فضیلت کہلاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد۔ یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں جب مولا امیر نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے خلقت الطاؤس، اس کا عنوان ہی ہے خلقت الطاؤس۔ طاؤس کسے کہتے ہیں عربی میں؟ مور کو۔ ہمارے بزرگ اس بات کی بڑی بہترین طریقے سے تائید کریں گے، اب تو دیکھنے میں نہیں آتا اور گاؤں وغیرہ میں ابھی بھی دکھتے ہیں مور۔ بڑی دلچسپ اور بڑی باریکی اور گہرائی کے ساتھ امیر المومنین نے مور کی خلقت کو ڈسکرائب کیا ہے۔ وقت ملے تو کبھی نہج البلاغہ میں ضرور پڑھیے گا۔ ہمارے بزرگ اس بات کی تائید کریں گے کہ جب مور، یہی جو آج کل کا مہینہ خاص کر کے چل رہا ہے، شاید ختم ہونے والا بھی ہو، ساون، جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو ایک مرتبہ وہ اپنے رنگ برنگے پروں کو، یہ سب چیز پروں کی خصوصیت اور یہ سارا کچھ امیر المومنین نے اس خطبے میں مور کی خلقت کے نام سے جو ہے ارشاد فرمایا۔ جب وہ پروں کو پھیلا کے اپنے وہ کلرفل اس کے وہ سارے پر، اور جس وقت وہ بارش ہلکی ہلکی ہوتی ہے وہ اپنی مخصوص وہ آواز کے ساتھ رقص کرنا شروع کرتا ہے، تو اب اس کی نگاہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا، مجھ سے بہتر اب اور کوئی نہیں۔ اور اسی غرور کے نشے میں
جب وہ رقص کر رہا ہوتا ہے، جب ایک بار اس کا سر جھکتا ہے اور اس کی نگاہ اس کے پیروں پہ پڑتی ہے تو چیخ مار کے روتا ہے، مالک سب کچھ تو تو نے اتنا خوبصورتی سے عطا کیا، یہ آخر پیروں کو میرا اس طرح کیوں بنایا؟ یعنی اللہ نے اتنی خوبصورت مخلوق کے اندر ایک نقطۂ ضعف رکھا تاکہ اگر غرور ہو جائے تو اس ضعیف نقطے کو دیکھو، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ اب یہ انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ ابتدا بھی نجس، انتہا بھی نجس، اس کے بعد وجود غرور و تکبر میں چور نظر آتا ہے۔ اس کے یہاں فقط ایک نقص، پیر اس کے بدصورت، لیکن وہ دیکھتا ہے تو روتا ہے، غمگین ہوتا ہے کہ سب کچھ خوبصورت دیا اللہ نے، یہ ایک اکیلے پیر ایسے دیے، اب وہ سارا نشہ ہرن ہو جاتا ہے، بقول ہمارے بزرگ، سارا نشہ چور ہو جاتا ہے اس غرور و تکبر کا۔ لیکن یہ انسان جس کے بارے میں مولا امیر نے کہا اس کی ابتدا انتہا دونوں نجس، اس کے باوجود بھی وہ متوجہ نہیں ہو رہا، اس کے باوجود بھی وہ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ مولا امیر سے ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، مولا اتنے سارے القاب، اتنے سارے آداب، اتنے سارے خطاب آپ کو اللہ رسول اللہ کی طرف سے ملے ہیں، ان سارے القاب و آداب میں آپ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لقب کون سا ہے؟ امیر المومنین آپ کا لقب، امام المتقین آپ کا لقب، یعصوب الدین آپ کا لقب، قائد الغر المحجلین آپ کا لقب، ایک لمبی فہرست ہے، اتنے سارے آداب و القاب، ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ لقب کون سا ہے؟ ایک مرتبہ انصاف سے بتائیے، اگر ہم میں اور آپ میں سے، چاہنے والوں میں سے، ہم میں سے اگر یہ پوچھا جائے تو جواب کیا ہوگا؟ کوئی امیر المومنین، کوئی امام المتقین، کوئی یعصوب الدین، قاتل المشرکین، فاتح خیبر، ہر انسان امیر المومنین کی فضیلت میں کسی نہ کسی انہی میں سے ایک لقب کو بیان کرے گا۔ کروڑوں سلام و جانیں ہماری قربان و مولا متقیان حضرت امیر المومنین کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر علی کی نگاہ میں جاننا چاہتے ہو کہ علی کو کون سا لقب سب سے زیادہ پسند ہے تو سن لو، علی کو کی نظر میں سب سے پسندیدہ لقب ابو تراب ہے۔ سامنے والے نے پوچھا، مولا اتنے سارے القاب، اتنے سارے آداب، ابو تراب؟ کہا، ایک مرتبہ مسکرائے مولا جواب دیتے ہیں، اگر علی کو، علی کی پہچان امیر المومنین کے ذریعے سے ہوگی تو اس سے علی کی سرداری کا اعلان ہوتا ہے، اگر امام المتقین کے ذریعے سے علی کی معرفت کی جائے گی تو اس سے علی کی امامت کا اعلان ہوگا، اگر یعصوب الدین سے تو اس سے بھی علی کی امارت کا اعلان ہوگا، قائد الغر المحجلین کے ذریعے سے اگر علی کو پہچانو گے تو اس سے علی کی قیادت کا اعلان ہوگا، لیکن جب ابو تراب کے ذریعے سے پہچانو گے تو اس سے علی کی خاکساری کا اعلان ہوگا، تواضع اور انکساری کا اعلان ہوگا۔ علی نہیں چاہتے کہ علی کو علی کی بڑائی سے پہچانو، علی کو پہچاننا ہے علی کی خاکساری سے پہچانو، علی کی انکساری سے پہچانو۔ ایک صلوات پڑھتے محمد۔ علی کو پہچاننا ہے تو علی کی خاکساری سے پہچانو، علی کی انکساری سے علی کو پہچانو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ مولا متقیان، یہ یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ کائنات میں یہ مثالیں تھیں اور ان مثالوں سے عبرت
سیکھ درس پیغام لینے کے بعد پھر وہ جو اصحاب کا سلسلہ شروع ہوگا ان کی زندگی کیا تھی، انشاءاللہ آج ایک دو کی مثالیں پیش بھی کروں گا۔ اب دیکھیں، چونکہ آج جمعہ بھی ہے لہذا اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اس لیے کہ آپ سے کہنے کا معذرت کے ساتھ البتہ کوئی فائدہ ہے نہیں کہ وقت پہ تشریف لائیں، آپ آئیں گے اپنے حساب سے ہی، تو اب ظاہر سی بات ہے ذاکر کو ہی وقت ادھر سے ادھر کرنا پڑے گا تاکہ جمعے کے دن زوال کے وقت جو ہے وہ نماز میں جو ہے وہ دقت نہ ہو۔ تو عزیزوں، علی کو پہچاننا ہے تو علی کی بڑائی سے نہیں بلکہ علی کی تواضع، علی کی انکساری سے پہچانیں۔ حکیم نصرانی 25 سال امیر المومنین کو خلافت سے دور رکھا گیا، ظاہری خلافت سے دور رکھا گیا، اور پھر جب آپ ظاہری خلافت پر آپ آئے ہیں، ظاہری طور پر آپ مسلمانوں کے حاکم بنے ہیں، اور جب وہ آیا ہے کوفہ تو ایک مرتبہ کوفے کو چاروں طرف نگاہیں دوڑانے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، یا علی ما زینتک الخلافہ بل زینتہا۔ آج دنیا میں انسان اپنی حیثیت کو بڑھانے کے لیے کسی پوسٹ کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی پوسٹ، کوئی منصب ملے جس سے میرا رتبہ بڑا ہو، غور کر رہے ہیں آپ، جس سے میری حیثیت بڑی ہو۔ لیکن جب وہ حکیم نصرانی کوفے آیا تو اس نے امیر المومنین سے ایک جملہ کہا، مولا ما زینتک الخلافہ بل زینتہا۔ اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی بلکہ خلافت کو قبول کر کے آپ نے خلافت کو بافضیلت بنا دیا۔ آپ نے خلافت کو قبول کر کے خلافت کو زینت عطا کر۔ خلافت نے آپ کے اندر کوئی فضیلت کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان اپنے کاندھوں کو خدا اور مخلوقات خدا کے درمیان جھکائے رہے گا، پھر اللہ اس کے وجود، اس کے کاندھوں کو ایسا بلند کرے گا کہ ایک نصرانی بھی کہے گا کہ آپ کی وجہ سے خلافت کو زینت ملی ہے، خلافت نے آپ کو کوئی زینت نہیں عطا کی۔ ہمیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا پڑے گا، کمال اس میں ہے، اڑنے میں کمال نہیں ہے، پرواز کرنے میں کمال نہیں ہے۔ نیچے رہیے، زمین سے جڑے رہیے، اپنی حیثیت کو ہم پہچانیں، آغاز اور انجام کو پہچانیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایسے گھرانے سے تربیت پانے والے افراد جو ہوں گے، آپ جنہیں صحابی بھی کہہ سکتے ہیں، اہل بیت کے شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کے وجود کے اندر کون کون سی صفات پائی جائے گی، ان سب کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ امیر شام کا دربار ہے، اور آیا کون ہے؟ امیر المومنین کا ایک چاہنے والا، نام زرار بن حمزہ زبائی۔ زرار بن حمزہ زبائی۔ اب یہاں سے جو گفتگو انشاءاللہ شروع ہوگی اصحاب اہل بیت کے سلسلے میں، میرے عزیزوں، خاص کر کے میرے جوان بھائیوں سے گزارش ہے، بزرگ تو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ان سارے حقائق سے آشنا ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس زندگی کو بہت ہی غور سے سنیے گا۔ واقعات میں ممکن ہے آپ کو داد و تحسین کے لیے جگہ نہ ملے، لیکن زندگی کے لیے، زندگی جینے کے لیے کچھ اصول اور کچھ سیکھ ضرور ملے گی جو آپ کی زندگی کو موفقیت عطا کرے، کامیابی عطا کرے۔ زرار بن حمزہ زبائی
امیر شام کے دربار میں آئے، امام علی کی شہادت ہو چکی ہے، اپنوں کے بیچ میں بیٹھ کر فضائل کے دریا بہا لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ لطف تو تب ہے جب دار پہ چڑھنا اور وہ دار بھی سامنے آنکھوں کے موجود ہو اور وہاں زبان سے فضیلتیں بیان کی جائیں۔ جہاں دشمن کے ہاتھ میں تلوار لہراتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، وہاں زبان سے فضیلتوں کے دریا بہ رہے ہو، کمال تب ہے۔ زرار بن حمزہ زبائی سب جانتے تھے کہ امیر شام کو برداشت ہی نہیں ہوتا علی کی فضیلت، نہ سننا نہ بیان کرنا۔ ایسے ہی تھوڑی وہ کارخانہ تیار کیا گیا، 40 برس تک اتنے سارے ممبروں سے سب و شتم کیا گیا امیر المومنین کی ذات پر۔ یوں ہی تھوڑی کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ مظلوم ترین انسان امیر المومنین کی ذات ہے، ایسی تھوڑی کہتے ہیں مورخین، یوں ہی تھوڑی لکھتے ہیں۔ بہرحال وہ آیا، امیر شام اس سے کہتا ہے زرار صرف لی علی جن، علی کی تعریف بیان کرو میرے سامنے۔ دیکھیں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب اہل بیت کی وہ حقیقی معرفت حاصل ہو چکی ہوتی ہے، یا یوں کہوں جب سیرت کا دامن ہاتھ میں ہوتا ہے، اب تو علی شہادت پا چکے، دنیا میں نہیں ہے زرار، اب چاہو تو باتوں کو بدل سکتے ہو۔ آج بہت سے افراد ہوتے ہیں ہمارے بیچ میں، ہر خیمے میں دکھائی دیں گے، ہر طریقے کی چکنی چپڑی باتیں کریں گے، کبھی کوئی سٹینڈ کلیئر ہوتا ہی نہیں ہے۔ زرار بدل دیجئے اپنا اسٹیٹمنٹ، بدل دیجئے اپنا بیان، مولا نہیں ہے، دربار سب انہی کے لوگ ہیں، دو چار جھوٹ بول دیجئے، بڑے درہم و دینار مل جائیں گے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ زرار نے ایک جملہ کہا، صرف زرار نے کہا میرے شام تو کہہ تو رہا ہے کہ علی کی تعریف کرو، لیکن تو سن نہیں پائے گا، تو سن نہیں پائے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھ بھائی تجھے قتل کرنا ہے تو مجھے ایسے ہی کر دے، تیری تلوار سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن فضیلت جب بیان ہوگی تو تجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تجھے تکلیف بڑی ہوگی۔ کہا نہیں تجھے بیان کرنا ہے، چل اچھا نہیں ماریں گے تجھے، بیان کر۔ اب جو تعریف آپ کسی کو، اگر کسی کی زندگی کو، کسی کے پورے کیریئر کو کہہ لیجئے، کسی کی پوری حیات کو اگر ایک جملے میں آپ کو بیان کرنا ہو تو آپ بڑی سے بڑی فضیلتیں ڈھونڈیں گے یا نہیں؟ کسی انسان کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے فلاں شخص کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو انسان اپنے اعتبار سے کوشش کرتا ہے جتنی بڑی سے بڑی فضیلت ہو سکے ڈھونڈ کر لائی جائے تاکہ شخصیت کا وزن اور زیادہ سنگین ہو جائے۔ لیکن زرار نے جو تعریف بیان کی، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اہل بیت کے ان چاہنے والوں پر کہ انہوں نے اہل بیت کی معرفت اتنی دقیق حاصل کی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے مولا، ہمارے آقا اور ان گھرانے کی جو افراد ہیں ان کی مرضی، ہم کون سی تعریف کریں کہ ان کی مرضی اس میں شامل ہو۔ بہت اچھے سے جانتے تھے، بہت اچھے سے جانتے تھے کہ اہل بیت کو اپنے بارے میں کس طریقے کی باتیں پسند ہیں۔ زرار نے تعریف میں کیا کہا؟ 3 ورڈ کا ایک سینٹنس، جسٹ 3 ورڈز، اور امیر المومنین کی پوری زندگی اس میں سمیٹ کے رکھی۔ بتاؤ ذرا
ایک مرتبہ جناب زرار کہتے ہیں کانا فینا کا احدنا، علی ہمارے درمیان ایسے رہتے تھے جیسے ہمارے ہی بیچ کی کوئی ایک فرد ہو۔ علی ہمارے درمیان ایسے تھے جیسے ہمارے ہی درمیان کی کوئی ایک فرد ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب خلافت پہ بھی بیٹھ گئے، بازار سے غلام کے ساتھ 2 لباس خریدے، سب یہی سمجھ رہے ہیں خلیفہ ہے، اچھا والا خود پہنیں گے، معمولی اپنے غلام کو دیں گے، لیکن اب جب باہر نکلے پہن کے، اچھا والا غلام پہنے ہیں، معمولی خود پہنے ہیں، کسی نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں کہوں گا تم نہیں سمجھ پاؤ گے، ارے جسے اللہ نے آیہ تطہیر کی قبا پہنا دی ہو، جسے پروردگار عالم نے آیہ تطہیر کی قبا پہنا دی ہو، وہ دنیا کے ظاہری لباس لے کے کیا کرے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کانا فینا کا احدنا، اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، آج کا دور کیا ہے؟ ابھی یہ ارشد وارشد جو پارشد اور کیا بولتے ہیں MLC اور یہ جو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے نیتا ٹائپ میں، اگر وہ بھی ہمارے درمیان آ کے بیٹھ جائے نا تو ایک جاہل سے جاہل انسان جو بیچارہ سڑک پر چھوٹے موٹے معمولی کام کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہو، وہ بھی دیکھ کے پہچان جائے گا نیتا جی ہیں کون، ہے یا نہیں یہ حقیقت؟ پورے عالم اسلام کا جو خلیفہ ہو، پوری اسلامی حکومت کا جو حاکم ہو، وہ جب لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوتا تھا اور کوئی جب باہر سے آتا تھا نا تو اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ ان میں سے علی کون ہے، میرے لیے کچھ سوال ہیں، ان کے جواب پوچھنے ہیں۔ کانا فینا کا احدنا، ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہمارے بیچ کی ہی کوئی ایک ہستی، ایک شخصیت، کوئی برتری نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی مرتبے کے قائل نہیں، کسی طریقے کی کوئی دکھاوت اور سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کہ کیوں کہا کانا فینا کا احدنا؟ جب سامنے والا آیا، بیت المال میں بیٹھ کے بیت المال کا حساب کتاب کر رہے ہیں، جب تک بیت المال کی بات تب تک بیت المال کا چراغ، جیسے ہی پرسنلی بات چیت شروع ہوئی کہا 2 سیکنڈ رکو، کہا کیا ہوا؟ کہا میں دوسرا چراغ جلاتا ہوں۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ اب تم ذاتی گفتگو کر رہے ہو، اور یہ بیت المال کے پیسے سے، اس چراغ کے اندر جلنے والا تیل بیت المال کے پیسے سے ہے، اب میں اپنی جیب سے جو میں نے خریدا ہے اسے جلاتا ہوں، پھر بات ہوگی۔ کانا فینا کا احدنا، ایسے جیتے تھے جیسے ہمارے بیچ کی ہی کوئی ہستی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ زندگی ایسی تھی کہ ہمارے درمیان ہی کا کوئی ایک شخص ہو، کوئی امتیاز نہیں، کوئی برتری نہیں۔ یہ اشرافی گری تو ہمارے جیسے کچھ افراد کی دین ہے کہ جو خواہ مخواہ کے لیے مجلس کے بعد ہاتھ نہیں چوما گیا تو روٹھ گئے، یا کچھ آپ میں سے معذرت کے ساتھ کہ الگ سے صوفہ نہیں لگایا گیا شادی بیاہ پروگرام مونڈن عقیقے میں تو اینٹ گئے، ورنہ اہل بیت کے ہیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کانا فینا کا احدنا، پورے ایک جملے میں امیر المومنین کی زندگی میں زرار نے، کیوں میں نے یہ واقعہ نقل کیا؟ ہر عاشق علی کا یہ وظیفہ ہے
ہر علی سے محبت کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ علی کی زندگی کا مطالعہ اسی انداز سے کرے کہ ان کی مرضی کس فضیلت کو بیان کرنے میں ہے، ان کی مرضی کس فضیلت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے میں ہے، اسی فضیلت کو ہم بیان کریں، اسی سیرت کو ہم اپنے وجود میں اتاریں، اور یہ دنیا بھول جائے کہ علی کسی فقیر کا نام ہے معاذ اللہ۔ یہ خیال میں نہ آئے ہمارے بیچ زندگی گزارنے والی ایک ہمارے جیسی ایک فرد تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ خاکم بے دہن کہ علی کسی فقیر ہستی، نہیں، علی اس انسان کا نام ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنی محنت سے اتنا کام کیا تھا کہ مدینے اور کوفے میں ہزاروں چولہے جلتے تھے، ہزاروں فیملیز کا دار و مدار جس کے کندھے پہ تھا، اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ یہ نہیں کہ وہ سوکھی روٹی جو کی روٹی اگر کھا لیتے تھے تو معاذ اللہ ان کے پاس تھا، نہیں تھا، ان کے پاس تھا، بہت کچھ تھا، اپنی محنت سے کمایا ہوا تھا، اپنی محنت سے کمایا ہوا تھا، لیکن کہاں تھا؟ بینکوں میں نہیں تھا، اس زمانے میں تو نہیں تھے بینک، بوریے بستروں کے نیچے گڈیاں نہیں لگی تھی جو نوٹ بندی میں نکل کے آئی تھی، صلوات پر محمد کہاں تھا؟ جب ضرورت مند جن کی ضرورتیں تھیں ان کے یہاں تھا، ان کے پاس تھا۔ کان فینا کا احدنا، ہمارے ہی درمیان، ہمارے ہی بیچ کی ایسی شخصیت، ایسی ہستی کہ گویا ہم میں سے ہی کوئی ایک معلوم ہوتے تھے۔ یہ ایک مثال دی میں نے۔ دوسری مثال اصحاب ائمہ، اویس قرنی، نام سنا ہوگا، قرن یمن میں، امیر المومنین کے بہت ہی باوفا اصحاب میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، بہت ہی باوفا اصحاب میں سے۔ جب پیغمبر اسلام منصب رسالت پر فائز ہوئے، قرآن کا نزول شروع ہوا، اب ظاہر سی بات ہے جزیرۃ العرب سے یہ خبر نکل کے پورے عالم اسلام تک پھیل رہی تھی کہ صاحب مکے میں ایک انسان ہے جو آیتوں کی تلاوت، وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی ہے، اس کی تلاوت کیا خوبصورت آواز ہے، ان آیتوں کے اندر کیا خوبصورت الہی پیغام ہے، یہ خبر سب جگہ جا رہی تھی، یمن بھی پہنچی، اویس قرنی کے کانوں میں بھی گئی کہ صاحب وہاں پہ ایک شخص ہے، ایسا ایسا تلاوتیں اور یہ دعوت ہے اس کی، یہ پیغام ہے۔ بہت جلدی عرض کر رہا ہوں عزیزوں، جب یہ پتہ چلا اویس قرنی کو تو اب ظاہر سی بات ہے جب ایک قلب سلیم جس انسان کا بھی ہوگا تو وہ قلب سلیم ہمیشہ فضیلتوں کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کمالات کی طرف جذب ہوتا ہے، دل میں شوق پیدا ہوا، کاش ایک بار ملاقات ہو جاتی، کاش ایک بار ملاقات ہو جاتی، لیکن مجبوری اور مشکل یہ ہے کہ گھر میں ایک ماں ہے جو ضعیف العمر ہے، بیمار ہے، جس کا نان و نفقہ انہی کے اوپر واجب ہے، چھوڑ کے جا نہیں سکتے، چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ وقت ہو چکا ہے اور میں پورا جناب اویس قرنی کو بیان نہیں کر پاؤں شاید آج، جو رہ جائے گا انشاءاللہ کل، بس یہ پہلو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ماں سے
اچھا یہ عجیب رشتہ ہوتا ہے ماں اور بیٹے کا، لاکھ بیٹا کیوں نہ چھپائے اپنے دل میں بات، وہ جو ماں ہوتی ہے نا وہ چہرہ پیشانی دیکھ کے وہ پہچان ضرور لیتی ہے، کچھ تو چل رہا ہے دماغ میں۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے جوان بھائیوں سے کہ اس نعمت کی جتنی ہو سکے قدر کرو، یہ ایسی نعمت ہے پروردگار کی نا، وہ کہتے ہیں نا جب نعمت سلب ہوتی ہے انسان کو اندازہ تب ہوتا ہے، میں نہیں یہ کسی کے لیے کہا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اس چیز کو محسوس کیجئے، ان وجود سے، ان لوگوں سے پوچھئے جن سے یہ نعمت سلب ہو چکی ہے۔ بہت سے افراد ہیں جوانی میں قدم رکھتے ہیں، نیا نیا جوش ہوتا ہے، جیسے محلے کے لڑکوں کے سامنے ایٹھن اور اکڑ، ویسے ہی گھر کے اندر ماں باپ کے سامنے ایٹھن اور اکڑ، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ماں باپ کی ناراضگی اور ماں باپ کی خوشنودی، اسی میں پروردگار کی ناراضگی اور خوشنودگی ہے۔ وقت نہیں ہے اس کی اور وضاحت کروں۔ ماں کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پہ ہے، ادھر دل ہے کہ جو کہیں اور لگا ہوا ہے۔ ماں نے پہچان لیا چہرے سے کہ کچھ تو ہے ویسے قرنی کے دل میں جو ان کو بے چین کیے ہوئے، پوچھا، کافی زور دیا تو ویسے قرنی نے کہا ماں بات دراصل یہ ہے کہ سنا ہے حجاز کی سرزمین پر ایک شخص ہے جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اللہ کی طرف سے آیتوں کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے، اور کچھ آیتیں بھی روایت کہتی ہیں، پڑھ کے سنائی کہ اس طرح کے اس کے اندر پیغام ہے۔ کہا پھر اماں پر پھر اور تو کوئی بات نہیں، بس ایک بار اس کو دیکھنا اور اس سے ملاقات کرنا چاہتا۔ ماں نے کہا بیٹا مگر جاؤ کہ کیسے، میرا تمہارے علاوہ تو کوئی سہارا نہیں ہے۔ کچھ دن گزرے اور ویسے قرنی ہے کہ جو اسی سچی محبت اور سچے عشق میں تڑپ رہے ہیں، جل رہے ہیں، دماغ کسی کام میں لگتا ہی نہیں ہے، ذہن ایک جگہ پہ حاضر رہتا ہی نہیں ہے۔ ماں نے جب اس کیفیت کو محسوس کیا تو پھر ماں نے کہا اچھا بیٹا جاؤ، لیکن بس اتنا خیال رہے کہ ظہر سے پہلے وہاں سے واپس چل دینا، یعنی اپنی زبان میں کہہ سکتے گھنٹے 2 گھنٹے میں رک کے انتظار کر کے ملاقات کر کے چلے آنا۔ بہت خوش ہوئے، کہاں یمن، کہاں حجاز۔ شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان ہے، انہی کی ایک کتاب ہے منتہی الاعمال جس میں اس واقعے کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ چلے ویسے قرنی پہنچے۔ عزیزوں انصاف سے بتائیے، اپنے معشوق، اپنے محبوب سے جب پہلی بار ملاقات کرنے کے لیے کوئی انسان جاتا ہے، دل میں کیا کیا تڑپ ہوتی ہے، کیسی کیسی باتیں کہ پہنچیں گے یہ بات کریں گے، وہ کہیں گے، اس ٹاپک پہ بات کریں گے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ پورے راستے ویسے قرنی یہی سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اپنے محبوب سے ملیں گے، آیتیں سنیں گے، اسلام کی معلومات لیں گے، کیا پیغام ہے یہ لیں گے، ساری چیزیں۔ لیکن اب جب مدینے پہنچے، پوچھا پیغمبر کا ایڈریس تو پتہ چلا پیغمبر ہے ہی نہیں، کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ عزیزوں جس دل میں اس قدر تڑپ بھی موجود ہو پائی گئی جا رہی تھی اپنے معشوق اور محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے، آج اللہ اللہ کر کے وہ وقت آیا تو پتہ چلا وہ تشریف فرما نہیں ہے۔ ایک طرف دل کی وہ تڑپ جو کہہ رہی ہے ملاقات کیے بنا جانا مت اویس، دوسری طرف ایک ماں کی نصیحت کہ بیٹا زیادہ دیر رکنا نہیں، میں ایک مجبور ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اویس قرنی وہی ماں کی ہدایت کے مطابق 1-2 گھنٹے رکے، اور جب دیکھا کہ اب صاحب پیغمبر کا دیدار نہیں ہوا، ایک مرتبہ واپس چل دیے۔ اللہ اکبر، واپس چل دیے۔ مہینوں سے، ہفتوں سے جس شخص کی ملاقات کی تڑپ میں یہ دل جل بھون رہا تھا،
آج وہ گھڑی آئی بھی تو پیغمبر موجود نہیں. اور روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی اویس قرنی وہاں سے نکلے ہیں پیغمبر داخل ہوتے ہیں. اب وہ جملہ سنیے گا. پیغمبر دیکھیے عزیزو، ایک حقیقت سے اس بات کو ملانا چاہتا ہوں. ہم سب اب اس دور میں اپنے معشوق، اپنے محبوب کی یاد میں تڑپ رہے ہیں. دن رات ان کے انتظار میں ہماری آنکھیں آنسو بھی بہاتی ہیں، تڑپتی بھی ہیں، دل گریا بھی کرتا ہے. مولا اتنے برس کی عمر گزار دی لیکن آپ کا دیدار نہیں ہو رہا. وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے دیدار نہیں ہو رہا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ دیدار گناہ کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو. نہیں، کبھی کبھی وجہ بہت ساری اور بھی چیزیں بنتی ہیں. آپ اپنی نیت، آپ اپنی اس طلب کو باقی رکھیے، اس کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیجیے. باقی انتظام وہ خود بہت اچھے سے کرتے ہیں. پیغمبر اسلام جیسے ہی آئے ایک مرتبہ انہوں نے کہا تفوح رائحۃ الجنہ من الیمن، یمن کے راستے سے میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ہو گیا ویسے قرنی آپ کا کام. جنت کی خوشبو کا کیا مطلب؟ کسی جہنمی انسان سے کیا جنت کی خوشبو آئے گی؟ نہیں. ملاقات نہیں کی، درس نہیں لیا، صحابیت نہیں ملی، دل میں ملاقات کی تڑپ اور منزل عمل تک اس طلب کو پہنچایا، یعنی اپنے کو تیار کیا، اس قابل بنایا کہ پیغمبر کی بارگاہ میں خود کو پیش کرے. ادھر سے سند خود بخود مل گئی، ادھر سے سند خود بخود مل گئی کہ جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں یمن کے راستے سے. اس کے بعد ایک جملہ کہا وا شوقا یا اویس القرن، اے کاش کوئی اویس قرنی کو یہ بتا دیتا کہ میں بھی ان سے ملاقات کے لیے کتنا بے چین ہوں، میں بھی کتنا تڑپ رہا ہوں ان سے ملاقات کرنے کے لیے. کچھ سمجھ میں آیا میرے جوانوں؟ اگر تمہارے دل میں امام زمانہ سے ملاقات کے لیے سچی طلب پائی جاتی ہے تو یاد رکھنا وقت کا تقاضا اگر یہ ہے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے لیکن وہی طلب امام زمانہ کے دل میں بھی پائی جاتی ہے تم سے ملنے کی. وہی تڑپ امام زمانہ کے دل میں بھی پائی جاتی ہے تم سے ملاقات کرنے کی، اگر محبت سچی ہے، اگر عشق سچا ہے. اور بھی کچھ پہلو تھے سیرت کے حوالے سے اویس قرنی ہی کی زندگی کے جو انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے پیش کروں گا، وقت آج نہیں رہا. اصحاب ائمہ علیہ السلام کے جو اصحاب اور شاگرد ہیں، بڑا خزانے ہیں ان کی زندگی میں، بڑی معلومات ہے، بڑی انفارمیشن ہے، بڑی انفارمیٹیو لائف ہے ان کی. ایک ایک عمل میں، ایک ایک ان کی گفتگو میں، زندگی گزارنے کے انداز میں سیرت پائی جاتی ہے. عزیزوں، آج بھی کربلا کے میدان کا ایک مہمان جو ہے اس کے وجود میں بھی اصحاب حسینی میں کہا جائے گا یا نہیں؟ وہ بھی اس فقرے کا مصداق ہے یا نہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے. کربلا کے میں آنے والے اس مہمان کے وجود میں بھی سیرت کے بہت پہلو پائے جاتے ہیں. عزیزوں، آج 3 محرم آ گئی. دن پتہ نہیں چل رہے ہیں، وقت کا احساس ہو نہیں رہا ہے. ابھی تو چاند نمودار ہوا تھا فلک پہ. عزیزوں، آج کی تاریخ میں امام حسین کے ایک مہمان کی مصیبت پڑھی جاتی ہے. اور کون ہے وہ؟
بہت بہادر انسان ہے. بعض تاریخوں نے جس کی بہادری کے بارے میں بہت ساری داستان، بہت سارے قصے لکھے ہیں، وقت نہیں ہے ان کو میں ذکر کروں. امام حسین راستے میں ہیں، وادی ذو حسم تاریخ نے لکھا ہے، قافلے کو رکنے کا حکم دیا، خیمے لگے استراحت کے لیے، پانی کے ایک چشمے کے پاس خیمے لگائے گئے، حکم دیا جتنے بھی مشکیزیں ہیں سب کو پر کر لو. آپ دیکھیں امام کس قدر اہتمام کرتا ہے اپنی امت کے لیے، امام کس قدر فکر مند ہوتا ہے اپنی امت کے لیے. آخری وقت تک اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری امت کا ہر بشر ہدایت سے ہمکنار ہو جائے. پانی کے مشکیزیں بھر لیے کہ کئی ذہنوں میں سوال آیا کہ آقا پانی ہم لوگ جب رکے تھے اس کے بعد مشکیزیں بھر لیے تھے کہ اگلی منزل پہ پانی پھر مل جائے گا، یہ اچانک سے سارے مشکیزیں بھرنے کا حکم. وہ تو پتہ تو اس وقت چلا کہ جب ابھی وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تھا کہ دور سے ایک قافلہ آتا ہوا دکھائی تھی. عباس دیکھو یہ کون سا قافلہ ادھر سے گزر رہا ہے، اور یہ ابھی منزل اس وقت کی ہے کہ جب امام نے کوفے کا ارادہ کیا ہے. مسلم نے کوفے سے خط لکھ دیا ہے کہ مولا اتنے افراد نے بیعت کی ہے، کوفہ تشریف لے آئیے، اور امام ابھی خبر شہادت مسلم ملی نہیں ہے، کوفے کی طرف جا رہے ہیں. عزیزو روایت کہتی ہے کہ جب وہ قافلہ قریب آیا تو وہ کوئی اور قافلہ نہیں، حر ابن یزید ریاحی کا قافلہ تھا، اور ایک عجیب کیفیت تھی اس قافلے کی کہ پیاس کی شدت یہ تھی کہ ان کی زبانیں ان کے دہانوں سے، ان کے منہ سے باہر لٹکی ہوئی تھی. جانوروں میں ایک عجیب سی پیاس کی شدت دکھائی دے رہی تھی. ایک مرتبہ امام عالی مقام نے حکم دیا کہ ان سبھی قافلے والوں کو سیراب کیا جائے، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے. 1000 کم سے کم جو تعداد بتائی گئی ہے، 1000 کا لشکر اس وقت حر کے ساتھ تھا. 1000 کے لشکر کو پانی پلانے کے لیے کتنا پانی درکار ہوگا، کتنا وقت لگا ہوگا، لیکن امام اپنا قیمتی وقت صرف کر رہے ہیں تاکہ ابھی بھی وقت ہے. اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے، اللہ اللہ کتنا قریب ہے فرزند زہرا علی کہ ابھی بھی وقت ہے. اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے. بارگاہ حسین ابن علی کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے. اور باب اعظم مقتل میں لکھا ہے کہ اسی قافلے میں ایک سوار ایسا بھی دکھائی دیا کہ جس کی حالت بہت زیادہ نازک اور خراب دکھائی دے رہی تھی. وہ اس کے بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ اپنی اونٹنی کو زمین پر بٹھا سکے اور خود کو اونٹنی سے نیچے اتار سکے. اونٹ پر نڈھال پڑا ہوا ہے. امام علی مقام کی نگاہوں نے جب یہ منظر دیکھا، اپنی مسند سے کھڑے ہوئے اس کی سواری کے پاس پہنچے، اونٹنی کی مہار کو پکڑا، زمین پہ بٹھایا. ایک مرتبہ اس شخص سے کہا تو بھی اپنے ہاتھوں کو بڑھاؤ تاکہ پانی سے اپنی پیاس کو بجھا سکو. جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے دہان تک لگایا، ایک مرتبہ ہاتھ کانپنے لگے، کہیں کا پانی کہیں گرنے لگا. امام نے دیکھا اس کے بدن میں طاقت نہیں پائی جاتی، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. ایک مرتبہ اپنے چلو سے اس سوار کی پیاس کو بجھایا. اللہ اکبر! عجب نہیں امام علی مقام کی نظر میں شام غریبہ کا ارے وہ منظر آ گیا ہو جب 4 سال کی بیٹی پیاس کی شدت کے مارے اپنے چچا کو یاد کر رہی تھی
چچا تم تو نہ آئے، سکینہ ابھی بھی پیاسی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ارباب ازا بڑی سخت منزل تھی، امام عالی مقام نے سیراب کر دیا۔ اب اس کے بعد کی جو منزل یہ تھی، نماز کا وقت آیا، امام عالی مقام نے مصلی بچھایا۔ حر وقت ظہر ہے، تو اپنی نماز اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھ لے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا، ایک مرتبہ حر نے جواب دیا، فرزند رسول یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے بھلا کسی اور کے پیچھے ارے نماز پڑھی جائے گی؟ میں کہوں گا حر تجھے کم سے کم اتنی معرفت تو تھی، لیکن ذرا عصر عاشور کربلا میں دیکھتے، ارے عصر کا سجدہ امام سر زمین پہ رکھے ہوئے ظالم ہے جو سجدہ بھی نہیں کرنے دینا چاہتا۔ نماز ختم ہوئی، ایک مرتبہ امام نے حکم دیا قافلے کو آمادہ کیا جائے، کوچ کا حکم ہوا۔ امام جیسے ہی اپنی سواری پہ بیٹھے، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ حر نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، امام کی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ ارباب ازا عرب کی تاریخ شجاعت میں یہ بہت بڑی بے ادبی، بہت بڑی گستاخی شمار کی جاتی تھی کہ کسی بھی سورما شجاع بہادر انسان کی سواری پہ کوئی ہاتھ ڈال کے اسے روک دے۔ امام نے ایک مرتبہ حر کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، سکلت کا ام کا یا حر، تیری ماں تیرے ماتم پہ بیٹھے ہے حر۔ اور جو امام نے یہ جملہ کہا نا، اس میں بھی بڑی حکمت پوشیدہ تھی۔ عرب میں کسی جوان کو اگر جوش میں دلانا چاہتے تھے تو اس کی ماں کے ذریعے سے خطاب کرتے تھے، جس میں وہ اپنی ذلت محسوس کر کے فوراً تیار ہو جایا کرتا تھا۔ حر کو تحریک دی کی امام نے، حر کے لیے یہ جملہ محرک بنا۔ ایک مرتبہ امام اس جملے کے ذریعے سے حر کے ذہن کو ارے کسی اور ماں کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ حر نے جواب دیا، اے فرزند علی، اگر پورے عرب میں مجھے یہ جملہ کوئی اور کہتا، اسے پلٹ کے اس کی ماں کے نام سے یاد کرتا، لیکن میں کیا کروں؟ آپ کی ماں سیدہ نساء العالمین، پیغمبر کی لخت جگر ارے فاطمہ ہے، میں ان کا نام نہیں لے سکتا۔ ارباب ازا بس میں کیا کروں؟ یہ کربلا کا مہمان ہے، دل مان نہیں رہا ہے، آپ بھی رونے کے لیے آمادہ ہیں، ایک دو منزلیں اور سماعت کر لیجئے۔ ارباب ازا مقتل کہتا ہے، حر نے کہا، اے فرزند رسول میں مامور ہوں، مجھے حکم دیا ہے آپ کے قافلے سے میں جدا نہیں ہوں گا، آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ آپ کو کربلا لے کے جانا ہے۔ ارباب مجلس حسین کربلا میں آ گئے، دن گزرتا رہا۔ ارباب ازا حر ہے جس کے دل کی کیفیت بھی بدل رہی ہے۔ 7 محرم سے جب الاتش کی صدائے بلند ہونا خیمہ حسینی سے شروع ہو گئی، حر کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ شب عاشوراء ارباب ازا ایک مرتبہ حر نے دیکھا کہ یزید کی فوج سے کوئی ایک سپاہی ہے جو اپنے گھوڑے کو لے کے فرات کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا فرات کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو کتنی گرمی ہو رہی ہے؟ ارے انسان تو انسان، جانور بھی پیاس برداشت نہیں کر پا رہے۔ ارباب ازا یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ اس شخص سے کہا، اے بندہ خدا تھوڑی دیر رک جاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ ہاتھ پکڑا، خیام حسینی کی طرف بڑھا۔ کہا ان آوازوں کو سن رہے ہو؟ کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کہا یہ حسین کے بچے اللہ تعالی آئے پیاس۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سنو ارباب ازا، یہ ایام ازا بار بار نہیں آئیں گے۔ یہ ایک تاریخ گزرنے کے بعد اگلے سال نصیب ہوگی۔ بہت سے افراد
گزشتہ سال اسی فرش عزا کی زینت تھے، حیات نے موقع نہیں دیا، نہیں معلوم اگلے برس کون رہے نہ رہے، بس ارباب عزا ایک دو منزل اور ہے سماعت کیجئے۔ ارباب عزا شب عاشور ہے، حور بے چین ہے، کبھی ایک مرتبہ اپنے خیمے سے نکل کے مقتل کی طرف جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، ہاتھوں کو ملتا ہے، اور ایک مرتبہ بے چینی کی عالم میں بیٹے نے دیکھا، بھائی نے دیکھا، غلام نے دیکھا، جب کیفیت کو پوچھا آپ اتنے بہادر ہیں، عرب میں آپ کی شجاعت کا چرچا ہے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا تم نہیں سمجھو گے بیٹے، ہاتھ کو پکڑا، اسے بھی میدان میں لے گئے، رات کی تاریکی میں جب سناٹا تھا، ایک مرتبہ جب آوازیں بلند ہوئی، الاتاج الاتاج آئے پیاس، بیٹا یہ آوازیں سن رہا؟ ہاں بابا یہ کس کی آوازیں ہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے جواب دیا، بیٹا یہ اسی کے بچوں کی آوازیں ہیں، جب ہم پیاسے تھے اس نے ہمارے پورے لشکر کو ارے پانی سے سیراب کیا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ارباب عزا بس آخری منزل زحمت ختم، حر نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، بعض روایتوں کے مطابق غلام اور بھائی کو ساتھ لیا، خیمے جدید کی فوج سے نکلا۔ ارباب عزا بیٹے کو اپنے سواری کے پیچھے بٹھایا اور ایک مرتبہ بیٹے سے کہا، بیٹا میرے ہاتھ پسے گردن باندھ دے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ارباب عزا میرے ہاتھ پسے گردن باندھ دے۔ بیٹے نے پوچھا بابا ایسا کیوں؟ کہا بیٹے یہی میرے ہاتھ لجام فرس حسین تک پہنچے تھے، ان ہاتھوں نے گستاخی کی ہے، میں نہیں چاہتا کھلے ہاتھوں کے ساتھ آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچوں۔ بیٹے نے ہاتھ باندھ دیا، ابھی کچھ قدم اور چلے، ایک مرتبہ باپ نے کہا بیٹے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ بابا آنکھوں پہ پٹی کس لیے؟ ایک مرتبہ حر نے جواب دیا، بیٹے ارے جب آقا حسین نے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کہا تھا تو میری نگاہیں مولا حسین کی نگاہوں سے ٹکرا گئی تھی، اب میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے مولا حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکوں۔ ارباب عزا ان کے بیٹے نے کہا آقا بابا عباس مدد کو آ رہے ہیں، عباس استقبال کو آ رہے ہیں، علی اکبر آ رہے ہیں۔ حسین کی بارگاہ میں پہنچے، قدموں میں سر رکھا، آقا غلطی کی معافی۔ حسین نے کلیجے سے لگایا، بس ایک جملہ کا، اور ارے مجھے معاف کر دینا، ایسے عالم میں آیا ایک قطرہ پانی بھی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی رضم ہے رضاک لا معبود سوا، یا غیاث المستغیثین، یا حبیب قلوب الصادقین۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ ہمارے اس ذکر کو، ہمارے ان آنسوؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، بار الہ ہمارے اس ذکر کو، ہمارے ان آنسوؤں کو، ہمارے والدین جملہ مومنین کی تمام بزرگوں کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ بار الہ پورا شوب دور میں اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی آباد ہیں، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ پرچم اسلام کو تا قیامت سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اعلام، مراجع کرام، خصوصاً رہبر معظم انقلاب اور مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رہے۔ پروردگار اس فرش عزا کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاکید ہمیں اس قابل بنا دے کہ ان کے ناصر و مددگار میں شمار ہو سکے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت